اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلاة تنجينا بها من احوال الافات وتقضينا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا من اقصار وترفعنا على الدرجات وتبلغنا من اقصار الغايات يا قاضي الحاجات يا قاضي المهمات يا حل المشكلات انك على كل شيء قدير. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا اللہ کی مصطفیٰ خالق اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل. اللہ نے سبھی کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اسی کی تسبیح ہے صبح کو شام کو. جو آدمی ذکر کرتا ہے صبح کی نماز پڑھ کر، چاشت کی نماز اشراق میں، عوامین میں، سارا دن میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاديت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت السلام والسلام بارك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ سارے اذکار ہیں. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان اذکار کو کرتا ہے اور کسی دن بھول جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے 21ویں پارے میں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. فرمایا کہ جو اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گا اس کو دن اور رات جتنے بھی وہ ذکر کرتا ہے سبھی کا ثواب اس کو ملے گا. وہ آیت یہ ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اللہ تیری تسبیح ہے صبح کے وقت اور شام کو بھی. اور یہ 21ویں پارے میں آتا ہے تو اس چیز کو یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت اس مولا سے ڈرنا چاہیے کہ فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ بے شک آپ کو خبر نہیں ہے کہ دوزخ جو ہے ہر طرف سے کافروں کو گھیرے ہوئے. اعدت للکافرین، میں نے اس کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں اللہ کی جنت کی طرف بھاگو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کوشش کرو بھاگو. جیسے جمعے کی نماز میں اللہ کہتا ہے، عام نماز کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یمشون علی الارض، کہ آہستہ سے نماز کی طرف آؤ. لیکن جمعے کے لیے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ ہے کہ بھاگ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. تو جمعے کی نماز کا خطبہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی سنتے بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی چار سنتے بھی اللہ کا ذکر ہے،
اس کے دو فرض بھی اس کو اللہ تعالیٰ خاصیت سے فرماتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فرض ہے اس کو اللہ کہتا ہے فاسو الی ذکر اللہ ہے، کہ جو 2 رکعت فرض ہے جمعے کے اللہ نے خاصیت سے اس کو کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کر آؤ، وہ من آیاتنا غافلون۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری آیات سے غافل ہو گئے، اور ایک عورت کی خوبصورتی نے تجھے اللہ سے جدا کر دیا، دنیا کے پیسے نے تجھے اللہ سے جدا کر دیا، یہ دنیا کی رونق نے تجھے اللہ سے جدا کر دیا، یہ دنیا کی سرداری ہے جو تجھے اللہ سے دور لے گئی، یہ دنیا کا پیسہ ہے اور جس کے لیے تو دن رات مارتا ہے اپنے بچوں کے لیے، نہ تو نے حلال دیکھا نہ تو نے حرام دیکھا، اور وہ بچے ہیں اگر بیرون ملک تو پاکستان کے اندر ہے وہ تیرا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی پاکستان نہیں آتے، مرے تھے جن کے لیے وضو کرتے رہ گئے، نماز جنازہ پڑھی آ کر میری غیروں نے، او بھائی جن کی خاطر یہ تم نے دنیا کی ایک عورت کی خاطر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لکھا، ایک عورت کے انتظار میں ساری رات گزار دی، 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزرا، تیسرا چوتھا، بڑی لمبی رات 8 9 10 گھنٹے گزر گئے، صبح کے وقت اس کے کانوں میں اذان پڑی کہ اللہ کے بندے ایک عورت کی خاطر تو نے 8 گھنٹے تباہ کر دیے، لیکن اللہ کے لیے 5 منٹ کے لیے تو مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ہدایت ہے جو اللہ جب دیتا ہے، فرمایا ایک عورت کے لیے راتوں کو جاگنے والوں وہ پروردگار بار بار اللہ اکبر 5 وقت سناتی ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے کان نہیں سنتے، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاؤں کام نہیں کرتے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے میری آنکھیں نہیں دیکھتی، کوئی آدمی یہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، اور موت کا ایک ہتھوڑا آئے گا تیرے سارے کیل نکال کے رکھ دے گا، وہ پھر تجھے بڑا نظر آئے گا۔ ایک آدمی ہے بدکاری کے لیے تیار ہوا، کسی نے پوچھا تو نے بدکاری کی اللہ کے بندے تجھے اللہ یاد نہیں آیا؟ فرمایا بزینا له الشیطان اعمالہ، شیطان نے عمل مزین کر کے دکھلائے، فصدهم عن السبیل، اللہ کے راستے سے روک دیا۔ کیا ہوا؟ پوچھا تجھے اللہ یاد نہیں آیا، تجھے قرآن یاد نہیں آیا، تجھے رسول یاد نہیں آیا، تجھے مکہ یاد نہیں آیا، تجھے مدینہ یاد نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے مجھے اندھا کر دیا تھا شیطان نے، مجھے شیطان نے اندھا کر دیا، میں نے بدکاری کر لی، بدکاری کرنے کے بعد مجھے ہر ایک شے نظر آنے لگی، مجھے قرآن بھی یاد آنے لگا، مجھے مکہ بھی یاد آنے لگا، مجھے مدینہ بھی یاد آنے لگا۔ فرمایا برائی نے مجھے اندھا کر دیا تھا، برائی سے فارغ ہوا، مجھے اللہ بھی یاد آ گیا۔ یہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، یہ ہے دجالی قوت، یہ شیطانی قوت ہے، یہ ہے وہ بڑا جس کو اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور جس کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ کہتا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقوی، اے بندے والذین اہتدوا جو ہدایت میں آتا ہے، زادہم ہدی
میں ہدایت میں اضافہ کرتا ہوں، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اسے تقوی بھی دیتا ہوں، اور میں اسے جنت میں ڈالتا ہوں، جہنم سے بچا لیتا ہوں۔ تو بھائی یہی بات ہے نا، یہ سورہ یاسین کے اندر واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک بستی کے اندر میں نے 2 پیغمبر بھیجے، فقط سبوما فاصلتنا بثالثن، پھر میں نے تیسرا بھیجا۔ اللہ کہتا ایک نبی 2 تیسرا بھی آئے، ایک اللہ والا تھا، اس نے مان لیا کہ نبی سچے ہیں، سچائی کی پتاش میں حبیب نجار کو قتل کر دیا گیا، اس کو سولی پہ چڑھا کر اس کو مار دیا گیا، پہاڑوں سے گرا دیا گیا، اور مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مالیا لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے کاش قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے کہ لدخل الجنت، اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لدخل الجنت، اسی وقت میں نے کہا کسی قبر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے عالم برزخ نہیں ہے، جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ کہتا ہے کہ لدخل الجنت، ان کو سیدھا جنت میں داخل کرو، اور جنت میں جا کر کہتا ہے کہ اے کاش کہ میری قوم جانتی کہ سارے نبی سچے ہیں، اور نبیوں کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے سارے جھوٹ فراڈ پر مبنی ہے، سارے کذاب اور دجال ہیں، صرف نبی ایک سچا ہوتا ہے دھرتی پر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آگے چلو، یہ تو سورہ یاسین کا واقعہ ہے، یہ سورۃ البروج کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان برجوں کی جو میں نے آسمانوں پر بنائے۔ اور بھائی جو نیک آدمی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کی جد و جہد کو، اس کی اسٹرگل کو، اس کی محنت کو اللہ جل شانہ قرآن بنا دیتا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا قسم ہے اور برجوں کی والیوم الموعود، اس دن کی جس دن تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، شاہد و مشہود، تمہیں حاضر کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتے قتل اصحاب الاخدود النار، قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود النار الذی ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض۔ وہ آدمی ایک بادشاہ، اس کے بعد جادوگر تھا، اس نے کہا کوئی بچہ بھیجو، میں اسے جادو سکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بچہ بھیج دیا، وہ لانا چاہتا، بوڑھے کے پاس سیکھنے کے لیے اس نے 1 دن آزمائش کی۔ اس نے پتا کیا کہا، اس نے راستے کے اندر سے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد اس نے پتھر اٹھایا اور فرمایا یا اللہ اگر یہ جادوگر سچا ہے تو میرے پتھر لگنے سے اسے مت مار، اگر تو سچا ہے تو اگر میں ضرب لگاؤں کتے پر تو وہیں پہ ڈھیر کر دے رہا۔ پتھر اٹھایا، اللہ کا نام لیا،
اس بچے نے پتھر مارا، کتا ڈھیر ہو گیا وہیں پر جا کر۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، بادشاہ غلط ہے، اس کا جادوگر غلط ہے، یہ ہے دجالی قوتیں جو آدم سے لے کر آج تک کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی ہٹلر کی شکل میں، کبھی مسولینی کی شکل میں، کبھی موزے تنگ کی شکل میں، کبھی ہلاکو خاں کی شکل میں، کبھی چنگیز خاں کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، جو بھی غلط کام ہے دنیا کے اندر سب دجالی کام ہے، اور اس کے اندر اٹھنے والے، مقابلے والے سارے رسولوں کے ماننے والے ہیں، اور اس دھرتی پر رسولوں کے نائب ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، خلیفہ تو بن کے دکھا ہے۔ کہتے مجھے نظر نہیں آتا، تجھے روٹی کھانی نظر آتی ہے کہ روٹی جلی ہوئی ہے، یہ تجھے نظر آتی ہے؟ تیرا نکاح کیا، تیری منگنی کے لیے گئے، لڑکی آتی ہے، یہ تجھے نظر آتا ہے؟ جہیز کی لسٹ بھیجی گھر کے اندر، غریب آدمی تھے، وہ کہتے جہیز نہیں دے سکتے، اور یہ تجھے نظر آتا ہے؟ گاڑی پہ سفر کرنا ہے، پراڈو گاڑی ہے، یہ تجھے نظر آتا ہے؟ اچھا کھانا نظر آتا ہے، شوارما نظر آتا ہے، پیزا نظر آتا ہے، اور سارا کچھ نظر آتا ہے، لیکن تجھے دین نظر نہیں آتا۔ بس یہ سیدھی بات میں نے کی ہے، حق کی بات ہے۔ حق جب تک نہ اترے گا تیرے سینے کے اندر، کبھی داخلہ نہیں ہوگا تیرا جنت کے اندر۔ ہے بچہ ہے، فلاں سکول میں داخل کرایا، اس کا رزلٹ صحیح نہیں ہے، سکول بدل دو، وہاں پہ رزلٹ صحیح نہیں ہے، سکول بدل دو، مشین لے کر آئے کام نہیں کرتی، بدل دو، پنکھا کام نہیں کرتا، بدل دو، ساری چیزوں کا امتحان، خوراک اچھی نہیں ہے، بدل دو، ڈاکٹر کہتا ہے ذیابیطس ہے، شوگر ہے، میٹھا چھوڑ دے، اور ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑنے والے اللہ کے کہنے پر خوراک کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ بات کڑوی لگتی ہے نا، لیکن یہی کڑوی بات تجھے جنت میں لے جائے گی بھائی۔ ایک بچے کو استاد مار دیتا نا، وہ بچہ ڈر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے، وہ بڑا آفیسر لگ جائے گا، مولوی بن جائے گا، آفیسر بن جائے گا۔ اگر بچے کو پیدا کیا روڑیوں پر چھوڑ دیا تو کس انسان کی تم نے تربیت کی؟ پھر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ یہی کچھ نظر آئے گا جو آج آپ دیکھ رہے سوشل میڈیا پر ایک دن کے اندر وکی لیکس کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر 80,000 عورتوں نے گندی فلموں کو ڈاؤن لوڈ کیا پاکستان کے اندر۔ یہ سارا کام پاکستان کے لیے رہ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات ہے، میں اگر میں کہتا ہوں کہ اس سے بچا، میں نے کبھی کسی سے کہا کہ ادھر چندہ رکھو، ادھر پیسہ رکھو، ادھر فلاں چیز رکھو، ادھر فلاں چیز رکھو، اور اتنی سی دعوت ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو اور جنت میں جانے والے بن جاؤ، اللہ کے ہو کر مر جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اب وہ بچہ جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اس بچے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ سورۃ البروج کے اندر یہ قتل اصحاب الاخدود النار، اخدود یہ ایک کھندکوں کو کہتے ہیں، کھندکوں۔ لاکھوں لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایک بچے کا جذبہ تھا، صادق تھا، سچا تھا، اور لاکھوں لوگ ایمان لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا فصیلیں کاٹی جائیں،
خندق کھودی جائے، آگ جلا دی گئی، آگ جلانے کے بعد لوگوں کو پکڑ کر آگ کے اندر زندہ جلا دیا گیا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا کسی نے۔ کہتے ہیں آپ بچے کا کیا کریں؟ بھائی جو کچھ بچے نے دکھلایا بچے کا کیا کرے؟ فرمایا لے جاؤ اس کو پہاڑ پر، پہاڑ پہ جا کر اس کو دھکا دو۔ دھکا دیا، بچہ صحیح سلامت گھر میں پہنچ گیا۔ بحری جہاز کے اندر اس کو ڈبو دو، سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، بچہ زندہ واپس آ گیا۔ جنگل کے اندر چھوڑ دیا جائے، سارے شیر اس کے غلام بن گئے، جنگل کے اندر سے زندہ واپس آ گیا۔ بتاؤ نا، اسی کو اللہ کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کس چیز کا انتقام لیتے ہو تم؟ اس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور جو اللہ کا نام لے گا اللہ کا نام سولی میں چلا دیتا ہے، چاہے منصور ہو چاہے امام حسین پاک ہو۔ اللہ کا نام جو ہے جس نے لیا، فرمایا میرے پاک نبی نے کہ جو اللہ کو پسند آ گیا پھر مصیبتیں اس طرح سے آئیں گی جیسے اوپر سے پانی آتا ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہمیں خوشی چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ بھائی اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، پیسہ تھوڑا دے کے آزماؤں گا، دنیا کے اندر زیادہ غربت ہے، تھوڑی اولاد دے کے آزماؤں گا، پیسہ دے کر آزماؤں گا۔ پیسہ دے دیا، کروڑوں کا گھاٹا پڑ گیا، تمہیں بیمار کر کے، تمہیں فارغ زدہ کر کے، تمہیں مار کے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو 10 دن تک بیمار پڑا رہا، 10 دن کے بعد مر گیا، وہ بخار، وہ بیماری، اس نے آدمی کے سارے گناہوں کو جلا دیا۔ فرمایا میرے پاک نبی نے وہ دنیا سے ایسی حالت میں جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا۔ اللہ ایسے دکھ نہیں دیتا، اللہ کہتا حتی شقوتا، تجھے کانٹا چبھتا ہے، میں تیرے 100 گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تیرا بچہ چھوٹا فوت ہوا، تیرا بچہ بڑا فوت ہوا، وہ جنت کے دروازے میں تیرا انتظار کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ماں باپ کو جنت میں نہ لے کر جائے۔ اب بچے نے کہا، یہ اخدود النار، خندق والوں کا ذکر، فرمایا بھائی اب اس کا کیا کیا جائے؟ بادشاہ پریشان ہے کہ یہ بچہ اس کو کیسے مارا جائے۔ بچہ کہنے لگا میں نے اللہ کے لیے سارا کچھ کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کروڑوں لوگ تم نے خندق کے اندر جلا دیے، اور میری ایک جان کو تو نہیں مار سکا، جا تیر لے لے، میدان کے اندر میں کھڑا ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا میدان کے اندر، اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور وہ تیر کو چلائے، تیر سیدھا میرے سینے میں لگے گا اور میں دنیا سے شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں۔ اوے دیکھو نا، جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے سورۃ البروج پوری بنا دی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود، ہوتے اصحاب الاخدود النار، خندق والے۔ کبھی کوئی بندہ تم سے پوچھتا ہے کہ بھائی قرآن کے اندر ذکر ہے خندق والوں کا، ان کا کیا انجام ہوا تھا، کیا کیا تھا ان لوگوں نے جو کہتے تھے قل هو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ایک کہنے پر آگ میں جلا دیے گئے، لیکن اللہ نے کہا میں نے ان کو جنت عطا کی۔ سبحان اللہ، قل هو اللہ واحد اللہ الصمد،
تیری ذات کا مالک کون ہے؟ تیری حیات کا مالک کون ہے؟ تیرے رزق کا مالک کون ہے؟ تیری موت کا مالک کون ہے؟ تجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ تجھے دنیا میں لانے والا کون ہے؟ تجھے جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری حیات، میری نماز سب بندہ کرے، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔